بہادر طالب علم کے حوالے سے بات کریں گے. علی صہیب جو کہ بنے بہادری کی مثال. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب جامعہ کراچی میں جب ٹارگٹ کیا گیا تھا چینی باشندوں کو اور ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جیسے وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا تو یہ طالب علم وہاں پر موجود تھا, اس کی بائک ان کے پاس موجود تھی. اس نے جو بھی سچویشن تھی اس کو بالکل اگنور کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے گیا ان کی گاڑی کی طرف, اور وہ گاڑی جو کہ جل رہی تھی وہاں سے کوشش کی کہ زخمیوں کو باہر نکالا جائے تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے. پہلے ہم ذرا مناظر وہ دکھا دیں. مطلب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کوشش کر رہا تھا اور اس کی فوٹیج بھی شیئر کی گئی تھی. یہ آگ اس قدر شدید تھی. اچھا, آگ جس آبجیکٹ میں لگی ہوتی ہے صرف وہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کا ایریا ہوتا ہے وہ یوں بھی متاثر ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ایک ان شعلوں کی لپیٹ ہوتی ہے. تو ہم نے یہ مناظر بھی دوسری جگہ پہ سوشل میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے تھے جس کے اندر ہم نے اس نوجوان کو بالکل قریب کھڑے دیکھا اور کوشش کرتے دیکھا. بالکل یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آگ لگی ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے, لیکن اس کے باوجود یہ نوجوان وہاں پر موجود تھا اور اس کی کوشش تھی کہ قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے. تو کراچی یونیورسٹی میں چینی باشندے کی جان بچانے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ علی آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا علی کہ ہم نے کچھ مناظر بھی دیکھے, کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ فوٹیجز بھی جو وائرل ہوئی اس میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا. تو ایگزیکٹلی جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ یہ تقریباً 2:07 پر بلاسٹ ہوا اور میں فارمیسی کے پاس تھا جو اسی روڈ پر ہے. میں فوراً وہاں پر پہنچا بیکاز مجھے اندازہ تھا اس چیز کا کہ وہاں پر لوگ زخمی ہوں گے تو ہیلپ کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے. میں نے ریڈ کریسنٹ پاکستان سے جو ہے وہ بیسک فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لی تھی ریسنٹلی, اور میں اسکاؤٹ رہا ہوں امامیہ کی طرف سے, تو میری اس حوالے سے ٹریننگز ہوئی ہوئی ہیں. میں وہاں پہنچا تو وہاں پر میں نے جو سین تھا وہ اس طرح سے تھا کہ 2 رینجرز کے جوان تھے جو شدید زخمی تھے اور ایک دوسرے کو ریسکیو کر رہے تھے اور اس سے تھوڑا سا دور آ رہے تھے دھماکے والی جگہ سے. پھر میں نے اپنی بائک پھینکی, اپنا بیگ پھینکا اور فوراً سے وہاں بھاگا. تو وہاں پر چائنیز جو ٹیچر تھے ہمارے وہ ان کو شدید بلیڈنگ ہو رہی تھی اور یہاں پر چوٹ تھی, سر سے بہت زیادہ خون آ رہا تھا, اینکل فریکچر تھا. ہماری ٹریننگ میں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہم لوگ پہلے سے اسسمنٹ کر لیتے ہیں, پھر پلاننگ اور پھر امپلیمنٹیشن. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا اور سیکنڈ بلاسٹ کا بھی خدشہ تھا, تو میں نے فوراً سے ان کو جو ہے وہ بینڈیج کی اور وہاں سے تھوڑا سا شفٹ کیا. اس کے بعد پھر ایک گارڈ تھا, گارڈ کو پاؤں میں چوٹ تھی لیکن اس کی کوئی سچ ایسی انجریز نہیں تھی کہ اس کی جان جا سکے. ان کی جا سکتی تھی بیکاز کسی بھی انسان میں 1 سے 6 لیٹر تک بلڈ ہوتا ہے, 6 سے 6.5 لیٹر تک سوری, اور 1.5 لیٹر اگر وہ لاس کر جائے تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو تقریباً ان کا اب 700-800 ml اس لحاظ سے بہہ چکا تھا. تو ان کو سیو کر کے پھر ڈرائیور کی آواز آتی ہے. ڈرائیور کو میں نے دیکھا تو وہ اس طرح سے ہل رہے تھے یہاں سے, اور یہاں سے ان کو جو ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی تھی, نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. میں بھاگا ان کی طرف لیکن تپش اتنی زیادہ تھی کہ میں زیادہ آگے جا نہیں سکا, میرے سر کے بال اور ہاتھ کے تھوڑے سے جل گئے تھے. تو کنفیوشس کیونکہ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر فائر سلینڈرز موجود ہوتے ہیں. پھر میں 3rd فلور پر بھاگ کر گیا, وہاں سے میں 3 سلینڈرز لے کر آیا لیکن کافی دیر ہو چکی تھی اس میں کیونکہ 4 سے 7 منٹ میں وہ بالکل ختم ہو گئے تھے. اچھا, آپ نے جس طرح سے تذکرہ بھی کیا تھا کہ یو ور ٹرینڈ فار اٹ, لیکن اس کے اندر بھی اتنی کم عمری میں اتنی حاضر دماغی کا مظاہرہ کر کے ان کو بچانے کی کوشش, یہ بھی آئیڈیا رکھنا کہ خون کتنا بہہ چکا ہے اور کتنے ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. تو اپنی یہ جو ٹریننگ ہے اس سے متعلق ہمیں مزید بتائیے گا. جی ہاں بالکل, میں امامیہ اسکاؤٹس کی طرف سے 2014 میں انٹرنیشنل اسکاؤٹس جمبوری میں 2nd پوزیشن لے چکا ہوں. اس کے علاوہ میری اسکاؤٹس کے لحاظ سے کافی تربیت ہو چکی ہے اور ریسنٹلی مجھے بیسک فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی گئی تھی ہلال احمر پاکستان کی جانب سے, ریڈ کراس کی طرف سے, جس کے بعد میں کافی ٹیکنیکل چیزیں میری نالج میں اضافہ ہوا اور جس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس واقعہ میں ٹیکنیکلی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. اچھا علی بتائیے کہ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک بلاسٹ کے بعد جب لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آتے ہیں مدد کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی ٹائم میں دوسرا بھی دھماکہ ہو جاتا ہے. تو ایک ایسی سچویشن میں آپ نے ایسا بہادری کی مثال قائم کی, آپ کو کہیں ڈر نہیں لگا؟ جی ہاں بالکل, لیکن جو حالات اس وقت تھے وہاں پر کسی نہ کسی کو تو ہونا ضروری تھا. اور اگر میں بھی یہی سب چیزیں سوچتا کہ دوسرا دھماکہ ہو سکتا ہے, جو کہ میں جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی CNG پہ یا پیٹرول پر ہے, اور میں وہاں پر 30 سے 35 سیکنڈ میں پہنچ چکا تھا کیونکہ میرے سامنے ہی بلاسٹ ہوا تھا, میں اسی روڈ پہ موجود تھا. اگر میں یہ چیز سوچتا تو پھر نہ تو میں ان کی جان بچا سکتا تھا اور نہ ہی جو چیزیں مجھے سکھائی گئی تھیں وہ اسی ماحول کے لیے سکھائی گئی تھیں کہ اس طرح کے ماحول میں آپ کو کام کیا جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے میری ٹریننگ ہو چکی تھی پہلے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو بیسک فرسٹ ایڈ ٹریننگز ہیں اور دوسری ٹریننگز میں تمام ادارے اور کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو دینی چاہیے
تاکہ اس طرح کے انسیڈنٹس کے اندر وہ پرفارم کر سکیں اور قیمتی جانیں بچا سکیں انسانوں کی. چلیں جی، اس حوالے سے کوئی آپ پیغام بھی دینا چاہیں، بیکاز یو آر ٹرینڈ اور آپ نے کسی حد تک وہاں پر مدد کی، اور ایسے لوگوں کو ٹریننگ بھی حاصل کرنی چاہیے، تو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو آپ دے دیں. تو میں یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس طرح کی ٹریننگس. جب آپ اس طرح کی ٹریننگس کریں گے تو آپ مینٹلی طور پر پریپیئرڈ ہوں گے، اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر یہ اس طرح کی ٹریننگس تمام لوگوں کو دی جائیں تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل جی، اس طرح کی ٹریننگز لوگوں کو دینی چاہیے، اسکولس میں دینی چاہیے، کالجز میں دینی چاہیے. بہت شکریہ جی. علی سہیب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ بات کی نا کہ آنے والے دنوں میں اور ہیلپ ہو سکتی ہے. سو اللہ پاک، مطلب آنے والے دن تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن ایسے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں رونما ہونا ہوں، اور اللہ نہ کرے. اچھا، ویسے یہ تربیت ہونی چاہیے. اب دیکھیں کتنی اچھی ٹریننگ ہے امامیہ اسکاؤٹس کی جانب سے، پھر اس کے بعد ہلال احمر سے بھی ٹریننگ حاصل کی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مینٹل ریڈینس جب آپ کی ہوتی ہے نا، کیونکہ ایسے موقع پر ہمارے حواس جو ہیں وہ ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. 35 سیکنڈ میں اگر یہ پہنچ گیا اور اس کا اتنا دماغ ایکٹیو تھا تو دیٹ از ریمارکیبل. پلس سول ڈیفینس کی ٹریننگ بھی ہمیں ہونی چاہیے. بالکل جی. ایسا ٹائم کیونکہ جس میں ہم نے دیکھا کہ جی فائر بریگیڈ کی گاڑی جو اس میں ایمبولینس وغیرہ ہیں، یہ جو پہنچی تقریباً 20 منٹ میں جی، تو اور ان کا رسپانس ٹائم بھی کم ہونا چاہیے. ان کا رسپانس ٹائم بھی کم ہونا چاہیے. تو خیر ہم نے دیکھا کیا ہوا. اب آگے جناب کس حوالے سے بات کریں گے ہم؟ بس ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آگے ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ٹاپکس تو بہت ہیں ہمارے پاس لیکن ہم چاہتے ہیں بالکل جی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا آج ہم اپنے زبردست قسم کے ہیروز کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کریں.